غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، رہے ہر گھڑی گرفتار۔ غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تجارت کورس کے اس تربیتی اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ العزیز آج ہم مداربت کے حوالے سے شرعی احکام جاننے کی کوشش کریں گے۔ مداربت سلیپنگ پارٹنرشپ کو کہتے ہیں، جس میں ایک شخص کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے کی محنت ہوتی ہے۔ جس کا سرمایہ ہو اسے رب المال، اور ہمارے ہاں اسے انویسٹر کہتے ہیں، اور جو کام کرے اسے مدارب یعنی ورکنگ پارٹنر کہتے ہیں۔ سرمایہ کو یعنی کیپٹل کو راس المال کہتے ہیں۔ یہ جو 4 اصطلاحات ہیں، رب المال یعنی انویسٹر، مدارب یعنی ورکنگ پارٹنر، راس المال یعنی کیپٹل، اور مداربہ سلیپنگ پارٹنرشپ، ان 4 اصطلاحات کا اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بار بار یہ الفاظ ریپیٹ ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان 4 کا معنی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ مداربت دین اسلام کا وہ طریقہ بتایا ہوا طریقہ کار ہے جس میں بہتر طریقے سے سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ جہاں شریعت مطہرہ نے ہمیں سرمایہ کاری کرنے کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، مداربت ان میں ایک بہت ہی منفرد طریقہ ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس رقم ہے لیکن وہ ہنر نہیں جانتا، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، وہ اگر رقم انویسٹ کرے گا تو ڈوب جانے کا اندیشہ ہے، مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ پیچ و خم سے وہ شخص ناواقف ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف ایک تجربہ کار آدمی ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، اس کے پاس اپنے کام کی بڑی مہارت ہے لیکن سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں افراد مل جاتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں سرمایہ ملاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے سرمایہ سے کام بڑھاتا ہوں، تو ان دونوں کے ملنے کے بعد جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کا نام مداربت ہے۔ مداربت کا جواز قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس تمام ادلہ سے ثابت ہے۔ یہ عربی زبان کے لفظ دربن سے نکلا ہے۔ دربن کا ایک معنی ہے سفر کرنا، چونکہ پرانے زمانوں میں جو تجارت ہوتی تھی زیادہ تر اس کی نوعیت یہ تھی کہ کام کرنے والے کو
ایک شہر سے مال لے کر دوسرے شہر بیچنا ہوتا تھا اور اس شہر کی منڈیوں سے مال خرید کر اپنے شہر کی ضرورتوں کے مطابق مال فروخت کرنا ہوتا تھا۔ تو ایک ورکر کو سفر کرنا بہت ہی لازمی ہوتا تھا۔ تو اس سفر کی وجہ سے کہ کبھی وہ یہاں جاتا ہے، کبھی وہ یہاں جاتا ہے، آج کل بڑے بڑے شہر ہیں اور ایک ہی شہر میں گھوم پھر کر کاروبار آسانی سے ہو جاتے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے، سفر کی مناسبت کی وجہ سے اس طریقہ کار کو مداربت کہا جانے لگا۔ کاروبار کے لیے سفر کرنے والوں کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے فضل سے مراد تجارت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ اللہ کا فضل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے رزق حاصل ہوتا ہے، اس سے آمدنی حاصل ہوتی ہے، اور یقیناً یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے بارہا ملک شام تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ آپ صادق و امین ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا جو کاروباری سامان ہے وہ ملک شام لے کر جائیں اور وہ وہاں جا کر فروخت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی کہ میں آپ کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں دگنا نفع دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کاروباری سامان کے ساتھ، اور شام کے شہر بصرہ میں جا کر اس سامان کو فروخت کیا۔ وہاں سے کچھ اور سامان خریدا اور وہ لا کر مکہ مکرمہ کی منڈیوں میں فروخت کیا۔ جتنا فائدہ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا کرتا تھا، اس مرتبہ اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہوا۔ کیوں نہ ہو، کاروبار کرنے والے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو کہ سر چشمائے برکت ہیں۔ برکت تو ان کے وجود سے پھیلتی ہے، ان کے کام میں برکت نہ ہوگی تو کس کے کام میں ہوگی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی طے شدہ نفع سے زیادہ نفع پیش فرمایا۔ اس واقعے کے متعلق علماء کے دو موقف ہیں۔ بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تجارت بطور مدارب تھا، یعنی آپ نے سلیپنگ پارٹنرشپ کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کیا تھا، جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ ایک مخصوص معاوضے پر یہ کام کیا گیا تھا، جسے ہمارے عرف میں اجارے پر کام کرنا کہتے ہیں۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مداربت کرنا ثابت ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداربت کرنے کو پسند فرمایا اور اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث فیہن البرکۃ، تین چیزیں ایسی ہیں جن میں برکت رکھی گئی ہے۔ البیع الی اجل، ایک مسلمان کے پاس نقد اور کیش پیسے نہیں ہیں، وہ آتا ہے اور کسی کو کہتا ہے کہ جناب مجھے ادھار بیچ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے طور پر ارشاد فرمایا کہ دکاندار کا ضرورت مند کو ادھار میں مال بیچ دینا، اس میں برکت رکھی گئی ہے، کیونکہ اس میں اس مسلمان کی خیر خواہی ہے، اس کی دلجوئی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ دوسری چیز
المقارضۃ، دوسری چیز ہے مداربت۔ اہل حجاز مداربت کو مقارضہ کہتے ہیں اور اہل عراق مداربت کہتے ہیں۔ تیسری چیز البر بالشعیر للبیت لا للبیع، یعنی گھر کے استعمال کے لیے جوں اور گندم کو ملا کر استعمال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں برکت رکھی گئی ہے، لا للبیع، لیکن بیچنے کے لیے کوئی یہ طرز عمل اختیار نہ کرے کہ جوں کی بوری میں گندم ملا دے یا گندم کی بوری میں جو ملا دے، کہ اس طرح سے یہ نہ ہو کہ دھوکہ ہو۔ گھر کے استعمال کے لیے جوں کے اندر گندم ملا کر استعمال کرنا، مداربت کرنا، ادھار پر سودا بیچنا، ان تینوں باتوں میں برکت رکھی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو کاروبار کیا کرتے تھے، ان کا یہ طرز عمل رہا کہ وہ دیگر افراد کو سرمایہ فراہم کرتے، ایز اے سلیپنگ پارٹنر کے ان کے ساتھ کاروبار کرتے اور عقد مداربت کرتے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم بن حزام اور حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر جلیل القدر صحابہ کے متعلق کتب احادیث میں روایتیں ملتی ہیں کہ یہ مداربت پر کام کیا کرتے تھے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، مداربت کا ایک تاریخی اور ایک فقہی پس منظر سمجھنے کے بعد آئیے اب مداربت کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو قوانین ہیں، جو شرعی احکام ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جو باتیں بیان کی جائیں گی، اہم پوائنٹس بیان کیے جائیں گے، آپ انہیں تحریر کرتے رہیں گے۔ عقد مداربت کیا ہے؟ اگر ہم ایک نظر میں اس کو سمجھنا چاہیں، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جنہیں سامنے رکھ کر ہم اس پورے بزنس کانٹیکٹ کو سمجھ سکتے ہیں، اس حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ 7 ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ہم عقد مداربت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر بھی اس وقت ان 7 چیزوں کی لسٹ نمایاں ہے۔ سب سے پہلے عقد مداربت کے اندر ایجاب و قبول کا معاملہ ہے۔ ایجاب و قبول یعنی ایک پارٹی دوسری پارٹی کو پہلے آفر کرتی ہے اور دوسرا اس کی آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو اس آفر اینڈ ایکسیپٹنس کا نام ایجاب و قبول ہے۔ شروع میں اگرچہ کہ بارگیننگ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، لیکن جب دونوں کسی ایک نقطے پر متفق ہو جاتے ہیں تو اسے ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عرفی طور پر سمجھایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز جس کے گرد بہت سارے مسائل گھومتے ہیں وہ ہے راس المال یعنی کیپٹل۔ راس المال کیپٹل کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے کن باتوں کا دھیان اور خیال رکھنا چاہیے، یہ دوسری بحث ہے۔ تیسری چیز جس کے گرد بہت سارے مسائل مبنی ہیں وہ ہے رب المال یعنی انویسٹر۔ انویسٹر کے حوالے سے کیا مسائل ہیں، اسے کن باتوں کا اختیار ہے، کن باتوں کی وہ شرط لگا سکتا ہے اور کن باتوں کی شرط نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد ایک اور جو جاننے کی چیز ہے وہ ہے نفع، پروفٹ۔ نفع کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، سلیپنگ پارٹنرشپ کے اندر فریقین کس طرح سے اپنا نفع مقرر کریں، اس کے بارے میں کیا شرعی احکام ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ورکر ہوگا، جو عامل ہوگا، جو کام کرے گا، اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، اسے کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے، اسے کن باتوں کا اختیار ہے اور کن باتوں کا اختیار نہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات کہ اگر نقصان ہو جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے، تو اس نقصان کو کس طرح پورا کیا جائے گا، نقصان کون برداشت کرے گا، انویسٹر برداشت کرے گا
یا کہ ورکر برداشت کرے گا، اس کے حوالے سے احکام ہم سیکھیں گے۔ آخری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس ڈیل ہوتی ہے تو اس کا ایک اختتام بھی ہوتا ہے۔ مداربت ایک عرصہ دراز تک جاری رہنے والا کانٹریکٹ ہے جس میں مضارب کافی عرصے تک کام کرتا رہتا ہے۔ سرمایہ دینے والے نے سرمایہ فراہم کیا، اس نے کام کیا، نفع ہوا، اثاثہ جات بڑھے، کافی کاروبار میں پھیلاؤ آ گیا۔ اب جب اینڈ کرنا ہے، اس کاروبار کو کلوز کرنا ہے، تو کس طرح کلوز کیا جائے گا؟ قرضوں کا کیا ہوگا؟ دیگر اثاثہ جات کا کیا ہوگا؟ یہ تمام کے تمام معاملات ہم اس نقطے کے تحت سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات نے ان باتوں کو لکھ لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں پھر دہرا لیتا ہوں، ایجاب و قبول، راس المال یعنی کیپٹل، رب المال یعنی انویسٹر، نفع یعنی پروفٹ، مضارب یعنی ورکنگ پارٹنر، نقصان یعنی لاس۔ عقد مداربت کے اختتام پر اپنے معاملات نمٹانا یعنی اینڈ آف پارٹنرشپ کیا ہے، اس کے کیا مسائل ہوں گے، اس بات کا سیکھنا۔ کوئی بھی کاروباری معاہدہ ہو، خواہ آپ تجارت کر رہے ہوں، خرید و فروخت کر رہے ہوں، یا آپ کسی سے شراکت کر رہے ہوں، یا مداربت کا معاہدہ کسی کے ساتھ کیا ہو، یاد رکھیے ہر معاہدے کی، ہر بزنس کانٹریکٹ کی جو سٹارٹنگ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ سٹارٹ کے اندر آپ نے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، کون سی باتیں آپ کو شرعی خرابیوں سے بچا سکتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ جو بھی معاہدہ کریں کوشش یہ کریں کہ اس معاہدے کی بنیادی جو شرائط و ضوابط ہیں وہ ساری کی ساری طے کر لی جائیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں جس سے کانٹریکٹ کر رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس سے کیا مطلب کہ لینا دینا کرنا، نفع کا کیا حصہ مقرر کرنا، جو چاہیں گے اس سے لے لیں گے، اپنا ہی گھر کا آدمی ہے، بڑی اس سے گپ شپ ہے، کوئی اس سے لین دین کے معاملات نہیں ہیں۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، تعاشروا کالاخوانی وتعاملوا کالاجانب، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، رہن سہن بھائیوں والا کرو، لیکن جب کوئی ڈیل کرنے لگو، بزنس کانٹریکٹ کرنے لگو، تو اجنبی کی طرح بن جاؤ کہ سامنے والا بالکل آپ کے لیے اجنبی ہے، کہ آپ کے سامنے یہ مشاہدات نہیں ہیں کہ 2 4 5 سال کے بعد فریقین لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو نفع کا یہ حصہ طے پایا تھا، جناب ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا اس کاروبار سے، اور فلاں ہے وہ تو ہر سال حج اور عمرے پر جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے، ہمارے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، اور فلاں تو کار میں گھومتا ہے، اسی کاروبار سے پیسہ لے رہا ہے۔ تو بھائی ابتدا ہی میں، کاروبار کے سٹارٹ ہی میں جب آپ معاہدہ کرنے لگتے ہیں ہر چیز طے کر لیجئے، یہ مت سمجھیے کہ یہ میرا جاننے والا ہے، اس سے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر آج آپ طے نہیں کریں گے تو آپ کا یہ طے نہ کرنا ہی آگے جا کر آپ کے تعلقات کی خرابی کا باعث بنے گا۔ تو ایجاب و قبول کرتے وقت مداربت کے حوالے سے کیا باتیں طے کرنی ہے، نفع کا تناسب کیا ہوگا، یہ معاہدہ جو کاروباری ہے ہمارا یہ کتنے عرصے تک جاری رہے گا۔ جی ہاں، مداربت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس میں وقت بیان کر دیا گیا ہو کہ جناب یہ 1 سال کے لیے ہے، 6 مہینے کے لیے ہے، یا اتنے عرصے کے لیے ہے۔ دوسری وہ ہوتی ہے جس میں وقت بیان نہ کیا ہو، اس میں انویسٹر کی مرضی ہوتی ہے، وہ جب چاہے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جناب اب کاروبار کلوز کر دیا جائے۔ انویسٹر جب چاہے مضارب کو معزول کر سکتا ہے، اسے کاروبار کرنے سے روک سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس بات کو
آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ معاہدے کی جو ابتدا ہے اس میں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو ایجاب و قبول یعنی ایک آفر کرے گا اور دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اسے ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول کے بعد جو اصل چیز ہے وہ ہے سرمایہ۔ جس طرح دولہے کے بغیر بارات نہیں بنتی، اسی طریقے سے سرمایہ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ سرمایہ کاروبار کے لیے بنیادی چیز ہے۔ مداربت کے اندر، سلیپنگ پارٹنرشپ کے اندر، چونکہ ایک شخص کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرا کام کرتا ہے، سرمایہ والا گھر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی، جبکہ کام کرنے والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو سرمایہ کے حوالے سے کیا شرعی احکام ہیں؟ سرمایہ کے تعلق سے 4 اہم باتیں ہیں جو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ راس المال کرنسی کی شکل میں ہو، یعنی آپ کا جو کیپٹل ہے وہ کرنسی کی شکل میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں جی یہ 2 بوری گندم ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس سے تم کاروبار کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی قسم کے اثاثہ جات کو سرمایہ کی جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے 2 بوری گندم دے دی، 5 سال کے بعد کاروبار ختم ہوتا ہے، اب اس 2 بوری گندم کی ویلیو کیا ہے یہ لڑتے رہیں گے، اس کی ویلیو طے نہیں ہو سکے گی۔ اگر اس کی جگہ کرنسی رکھی جائے گی تو کرنسی کی جو بھی ویلیو ہو، کرنسی تو خود ایک ویلیو کا یوں سمجھے سمبل ہے، خود ویلیو کی علامت ہے، تو کرنسی کے حوالے سے ویلیو کے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کو لازم قرار دیا کہ جو سرمایہ فراہم کیا جائے گا مدارب کو، عامل کو، کام کرنے والے کو، ضروری ہے کیپٹل مسٹ بی ان دا فارم آف کرنسی، کہ وہ کرنسی کی صورت میں ہو۔ ہمارے ہاں تو روپے، پیسے، ڈالر، ریال، درہم، دینار، یہی کرنسی شمار کی جاتی ہیں اور یہ سارے کے سارے کاغذ میں ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی کرنسی کی بات ہوگی، فقہی اعتبار سے سونا اور چاندی آلریڈی کرنسی بننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ سونے اور چاندی کو بھی سرمایہ کے طور پر دیا جا سکتا ہے، بھئی اتنے تولہ سونا آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ لیں اور اس سے کاروبار کریں۔ کرنسی کے حوالے سے دوسری چیز کہ راس المال معلوم ہو، اماؤنٹ آف کیپٹل مسٹ بی نون، معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جناب کتنا سرمایہ دیا ہے۔ مطلب ایک تھیلی میں اٹھا کر اس کو پکڑا دیے پیسے، نہ اسے پتا کتنا ہے نہ آپ کو پتا کتنا ہے، تو ایک ابہام اور کنفیوژن ہوگی۔ خیر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن شریعت نے پہلے یہ قانون بیان کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی کر لے، تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ راس المال نقدی شکل میں ہو، کیپٹل مسٹ بی ان دا فارم آف کیش۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں نے تم سے جو پیسے لینے ہیں 10,000 روپے جو میرے نکلتے ہیں تمہاری طرف، تم اس سے کاروبار اسٹارٹ کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیش سرمایہ ہاتھ میں دیا جائے، جو رقم باؤنڈ ہے اس سے وہ کیسے کاروبار کرے گا؟ اگر اس کے پاس رقم ہوتی تو وہ ادائیگی کر دیتا۔ تو کاروبار مداربت کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ کاری کی جائے، کاروبار کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر آپ سرمایہ کو کیش کی صورت میں نہیں دے رہے تو کاروبار آگے نہیں چل سکے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ شرط لازمی قرار دی کہ جب آپ کسی کو سرمایہ دیں گے مداربت پر تو وہ کیش کی صورت میں ہونا چاہیے، اسے کیش دیں، چیک بھی دے سکتے ہیں، جو کہ وہ کیش کروا لے، اس سے جا کر کام شروع کر دے۔ البتہ اگر حوالہ کروایا گیا، مارکیٹ میں تو ویسے ہنڈی کو حوالہ کہتے ہیں، لیکن فقہی اعتبار سے حوالہ یہ ہے کہ کسی پر پیسے نکلتے ہیں، زید کے بکر پر پیسے ہیں،
زید بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے جو تم نے پیسے دینے ہیں وہ تم عمر کو دے دینا. تو یہ زید نے حوالہ کروا دیا ہے بکر کے ذریعے عمر پر. کیش کے حوالے سے جو شرط بیان کی گئی اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو مضارب پر قرضہ ہے اور کہا کہ جو تم پر میرے پیسے ہیں اس کے ذریعے کاروبار کرو، اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کسی دوسرے آدمی پر قرضہ ہے اور اس آدمی کے پاس لے جا کر حوالہ کروا دیا گیا کہ جناب اسے کہا گیا کہ تم اس کو پیسے دے دو، یہ آئندہ میرے ساتھ مل کر کاروبار کرے گا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے مضاربت تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. چوتھی چیز کیپٹل کے حوالے سے یہ ہے کہ راس المال عملی طور پر مضارب کے حوالے کر دیا جائے. کیپٹل مسٹ بی گیون ٹو دا ورکنگ پارٹنر، اس کو دے دیا جائے، اسے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ جب تک آپ سپرد نہیں کریں گے اس وقت تک کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے کیپٹل کے حوالے سے بیان کی کہ مضاربت کرتے وقت، سلیپنگ پارٹنرشپ کرتے وقت جو سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، اس کے حوالے سے کن باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اب آئیے انویسٹر کے حوالے سے شریعت کے کیا احکام ہیں ان باتوں کو سمجھتے ہیں. فقہا نے مضاربت کے مسائل بیان کرتے ہوئے جو بھی احکامات تحریر فرمائے ان سے یہ بات بخوبی عیاں ہو جاتی ہے کہ انویسٹر کو فوقیت دی گئی ہے، اسے نمایاں حیثیت دی گئی ہے، کیونکہ اصل یہی ہے اس کا سرمایہ باؤنڈ ہوا ہے، اس نے اپنے سرمایہ کو کاروبار کے لیے فراہم کیا ہے، خطرے میں ڈالا ہے. ایک طرح سے کاروبار بھی ایک طرح کا رسک رکھتا ہے. تو اب اس کی شرائط و ضوابط، اس کی خواہشات، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ضروری ہے. کس قسم کی خواہشات، کس قسم کی پسند ناپسند، کس قسم کی شرائط و ضوابط، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. تو انویسٹر کے حوالے سے چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلی اہم بات یہ ہے کہ انویسٹر کو، رب المال کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مضارب کو مختلف شرائط کا پابند بنا سکتا ہے. دا انویسٹر کین بائنڈ ہز ورکنگ پارٹنر ان ڈفرینٹ اسپیکٹس. انویسٹر نے اگر شرائط لگا دی، اس کی شرائط دو طرح کی ہوتی ہیں، یعنی یہ ایک فیلڈ کا آدمی ہے اور ہر شخص کی ایک فیلڈ ہوتی ہے. کوئی کپڑے سے وابستہ ہے، کوئی کریانے سے وابستہ ہے، کوئی کیمیکل سے وابستہ ہے، کوئی کاسمیٹکس سے وابستہ ہے، تو کوئی کس طرح کا کام کرتا ہے تو کوئی کس طرح کا. اس نے مضارب کو پیسے دیے اور کہا کہ جناب آپ نے کپڑے کا کام کرنا ہے. اب مضارب باؤنڈ ہے کہ وہ اس سرمایہ کو کپڑے ہی میں لگائے گا. تو عقد مضاربت کی دو صورتیں انویسٹر کے اختیار کے اعتبار سے بنی. پہلی صورت یہ کہ وہ کسی بھی طرح ورکنگ پارٹنر کو باؤنڈ کر دے، کاروبار کی نوعیت بیان کر دے کہ جناب آپ نے یہ کاروبار کرنا ہے، یا یہ بیان کرے کہ جناب آپ نے شہر باب المدینہ میں کام کرنا ہے، باہر نہیں جانا. یا کسی اور شہر میں رہتا ہے تو وہ یہ شرط لگا دے کہ آپ نے اس شہر میں کام کرنا ہے یا ان دو شہروں میں کرنا ہے یا اس صوبے میں کرنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا. تو ان شرائط کے مقرر کرنے کا انویسٹر کو اختیار ہے. اور اگر اس نے کوئی بھی شرط بیان نہیں کی، کوئی بھی پابندی بیان نہیں کی، فری ہینڈ دے دیا، ایسی مضاربت کو مضاربت مطلقہ کہتے ہیں، انکنڈیشنل سلیپنگ پارٹنرشپ. اور اگر وہ باؤنڈ کر دیتا ہے، شرائط و ضوابط بیان کر دیتا ہے، پابندیاں لگا دیتا ہے، ایسی مضاربت کو کہتے ہیں کنڈیشنل سلیپنگ پارٹنرشپ. رب المال کے حوالے سے، انویسٹر کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ کس قسم کی مزید وہ پابندیاں لگا سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر اس نے پابندی نہیں لگائی، فری ہینڈ دے دیا، کیپٹل اٹھا کر مضارب کو دیا کہ آپ جو مناسب سمجھو یہ کام کرو، تو اب ورکنگ پارٹنر کو کیا اختیارات حاصل ہوں گے؟ اس کو یہ اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ نقد بھی بیچ سکتا ہے، ادھار بھی بیچ سکتا ہے،
اتنا ادھار جو تاجروں کے عرف میں ہے، مہینے 2 مہینے کا یا جس مارکیٹ کا جو بھی عرف ہے، انکنڈیشنل سلیپنگ پارٹنرشپ کے اندر جو ورکر ہے، کام کرنے والا ہے، وہی سارے کام کر سکتا ہے۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتا ہے، وہ خشکی کا سفر بھی کر سکتا ہے، دریائی سفر بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انکنڈیشنل سلیپنگ پارٹنرشپ کے اندر وہ کسی کو ملازم رکھ سکتا ہے کام کو بڑھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اس نے بیچی، پتہ چلا کہ اس چیز کے اندر عیب ہے، کوئی خامی ہے، گاہک واپس لے کر آ گیا، اب اس نے کچھ رقم کم کر دی، تو یہ رقم کم کرنے کا بھی اسے اختیار ہے۔ اب ایک بہت ہی اہم مسئلہ انکنڈیشنل سلیپنگ پارٹنرشپ ہے جس میں کوئی شرط بیان نہیں کی گئی۔ کیا ایسی پارٹنرشپ کے اندر ورکر قرضہ دے سکتا ہے کسی کو، یا کسی سے قرضہ لے سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور صورت ہوتی ہے استدانت۔ یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ استدانت یہ ہے کہ جتنا کیپٹل انویسٹر نے اس کو دیا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا اور وہ باؤنڈ ہو گیا، وہ لوگوں کے پاس قرضے میں پھنس گیا، لیکن اسے کام آگے بڑھانا ہے۔ اب یہ کام آگے بڑھانے کے لیے ادھار میں خریدنا چاہتا ہے، جیسا کہ مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ عام طور پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ مداربت کا معاملہ ہے تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اس کے لیے مدارب کو اپنے انویسٹر سے صراحتاً اجازت لینی پڑے گی کہ یہ پوزیشن میرے پاس اس وقت موجود ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ادھار میں کچھ مال خرید لوں۔ وہ اجازت دے، انکنڈیشنل سلیپنگ پارٹنرشپ میں بھی سری اجازت، واضح اجازت لے کر پھر ادھار میں آگے مال خرید سکتا ہے۔ کب؟ جب کیپٹل ختم ہو گیا ہو۔ اس کی عقلی وجہ کیا ہے؟ عقلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہر کاروبار کی ایک حد بندی ہوتی ہے اور ہر پارٹی کی اپنی وسعت اور پہنچ ہوتی ہے۔ اب اس نے دیے تھے 1 لاکھ روپے، اگر نقصان بھی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ کا نقصان برداشت کر سکتا ہے۔ اگر مدارب ورکنگ پارٹنر کام کو بڑھاتا چلا جائے، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، اور پھر ہو گیا نقصان، تو ظاہر بات ہے اس کا سارا اثر انویسٹر پر پڑے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کو لازم قرار دیا کہ انکنڈیشنل سلیپنگ پارٹنرشپ کے اندر بھی صراحت کے ساتھ استدانت کی اجازت لے۔ اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اور اجازت نہیں ملتی تو پھر یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ قرض لے سکتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے آگے تفصیل بیان ہوگی۔ تیسری بات، اگر کنڈیشنل سلیپنگ پارٹنرشپ ہے، اس کے حوالے سے کیا پابندیاں ہوں گی؟ انویسٹر نے باؤنڈ کر دیا کہ جناب آپ نے اسی شہر میں رہنا ہے، اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ کام کی نوعیت بیان کر دی کہ جناب اس نوعیت کا کام ہوگا، کپڑے کا کام آپ کریں گے، تو اب مدارب صرف کپڑے ہی کا کام کرے گا، دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ انویسٹر کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ دوران کام بھی پابندیاں لگا سکتا ہے۔ اس نے مارکیٹ کو دیکھا، مارکیٹ کے پیچ و خم کو دیکھا، اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مدارب سے رابطہ کرے اور کہے کہ یار تم جو کام کر رہے ہو اس میں مزہ نہیں آ رہا، ایسا کرو کپڑے کا کام چھوڑ کر جیولری کا کام شروع کر دو۔ تو جتنا کام ہو چکا، اب آئندہ جو خریداری کرنی ہے مدارب پر لازم ہو جائے گا کہ اب انویسٹر نے جو ہدایات دی ہیں وہ اسی پر عمل کرے۔ اسی طریقے سے کپڑے کی بھی بہت لمبی چوڑی فیلڈ ہے۔ اگر اس کام کے اندر بھی کوئی نو بیان کر دی گئی کہ جناب آپ نے مردانہ ورائٹی بیچنی ہے یا آپ نے زنانہ ورائٹی بیچنی ہے یا اس طرح کا کام کرنا ہے، کپڑے کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک وہ بھی کپڑا ہوتا ہے جو مل میں رنگنے کے لیے جاتا ہے، خام مال کی صورت میں ہوتا ہے، بہت سارے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر اس فیلڈ کے اندر بھی درجہ بندی کر کے انویسٹر نے قید بیان کر دی آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے، تو مدارب کو اس شرط کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے بسا اوقات
بلا وجہ کوئی شرطیں بیان کر دی جاتی ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ایسی شرائط کی پابندی کرنا مدارک پر ضروری نہیں۔ جیسا کہ ساری دنیا نقد میں کام کرتی ہے یا ادھار میں کرتی ہے، دو ہی صورتیں ہیں، لیکن جو زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے وہ یہ ہے جس میں بیچنے والے کی زیادہ رضامندی ہے کہ کوئی نقد میں چیز خریدے۔ تو اگر انویسٹر یہ کہتا ہے کہ تم نے نقد میں نہیں بیچنا، تو یہ اس کی شرط مارکیٹ کے عرف کے بالکل خلاف ہے۔ اس شرط کی کوئی پابندی کرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ ہم انویسٹر کے حوالے سے مختلف احکامات سن رہے ہیں، 3 باتیں بیان کی گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انویسٹر کو اپنے کام سے الگ رہنا پڑے گا۔ سرمایہ دے دیا اور سرمایہ دینے کے بعد اپنے گھر جا کر بیٹھ جائے، یہ سلیپنگ پارٹنر ہے۔ اسے سلیپنگ پارٹنر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ کام کے اندر اس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ شریعت نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ یہ مشورہ ضرور دے سکتا ہے کہ اس طرح بہتر ہے، لیکن کام کو جو چلائے گا وہ مدارب چلائے گا۔ کسی بھی قسم کی انوالومنٹ، دکان پر آ کر بیٹھنا، خرید و فروخت کرنا، یوں نہیں یوں کرو، اس طرح کا انویسٹر کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ انویسٹر کے حوالے سے میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے نفع، پروفٹ۔ نفع مقرر کرتے وقت نفع میں 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جب کانٹریکٹ ہو رہا ہے، ڈیل ہو رہی ہے، تو نفع کس طرح سے مقرر کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نفع ہو گیا، کاروبار پھیلا، تو نفع کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، اخراجات کس طرح نکالنے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو نفع کے حوالے سے زیادہ تر مداربت کے اندر 2 ہی باتوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک نفع میں اور دوسرا نقصان میں۔ تو یہ بہت ہی توجہ طلب باتیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اہم پوائنٹس کو لکھتے بھی رہیں گے۔ نفع کے حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ نفع فیصد کے حساب سے مقرر کیا جائے۔ پرافٹ مسٹ بی بیسڈ آن پرسنٹیج بٹوین دیم، فیصد کے حساب سے طے کیا جائے۔ اس معاملے میں اتنی اغلاط عوام میں پائی جاتی ہیں جس کی انتہا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں رقم چاہیے، ہمیں کاروبار کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے رقم لے لو، 2000 روپے مہینے کے لوں گا، یا کاروبار جب ختم ہو جائے تو اتنے لاکھ روپے میرے ہوں گے۔ یہ آپ نے فگر مقرر کی ہیں، فگر آپ نے کہا کہ جی 1 لاکھ روپے میرے ہوں گے، یا مہینے کے 5000 روپے میرے ہوں گے۔ 5000 ہو سکتا نفع ہی نہ ہو، یا ممکن ہے کہ بہت زیادہ نفع ہو جائے اور یہ سوچے کہ میں نے تو 5000 مقرر کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو شریعت کے جو بھی احکام ہوتے ہیں وہ احکام اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ توازن کو برقرار رکھا جا سکے، دونوں کے حقوق کو مد نظر رکھا جا سکے۔ تو جب نفع فیصد کے حساب سے طے کیا جائے گا، دونوں نے یہ طے کر لیا کہ جناب 50-50% جو ہے ہم نفع کا تقسیم کریں گے، کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ کتنے فیصد انویسٹر نے لینا ہے اور کتنے فیصد ورکر نے لینا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر یہ چاہیں تو 90% انویسٹر لے اور 10% ورکر لے، یا 90% ورکر لے 10% انویسٹر لے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ فریقین جس نقطے پر، جس تناسب پر راضی ہو جائیں، نفع کا وہ فیصد مقرر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ فگر کے حساب سے نفع مقرر کیا جائے، نہ پارٹنرشپ کے اندر اس کی گنجائش ہے اور نہ ہی سلیپنگ پارٹنرشپ کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ دوسری بات کہ ہر ایک کا حصہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر یہ بیان کیا کہ ٹھیک ہے ایسا کریں گے، 2/3 تم لے لینا یا 1/3 تم لے لینا، اچھا 50% آپ کا یا 60% آپ کا، کوئی واضح بات بیان نہیں کی گئی، ابہام رکھا گیا، تو یہ ابہام کا رکھا جانا اس عقد مداربت کو، سلیپنگ پارٹنرشپ کے کانٹریکٹ کو فاسد کر دے گا۔ فاسد کا مطلب یہ ہے
کہ اب یہ کام کرنا گناہ ہو جائے گا، مداربت فاسدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو فیصد کے حساب سے مقرر ہو اور معلوم بھی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ نقصان کے حوالے سے لوگ طرح طرح کی شرائط و ضوابط طے کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ جو نقصان ہوگا تو دونوں کا ہوگا، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ نقصان سارا جو ورکر ہے، ورکنگ پارٹنرشپ جس کی ہے، جو کام کر رہا ہے، سارا نقصان اس کا ہوگا، اس طرح کی شرائط بیان کرتے ہیں۔ ایسی شرائط بیان نہیں کی جا سکتی۔ نقصان کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ہے، اور میں جب نقصان کے عنوان پر آؤں گا تو انشاءاللہ العزیز کو بیان کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نقصان سارا انویسٹر نے برداشت کرنا ہے۔ اگر نفع ہے تو نفع سے پورا کیا جائے گا، نفع نہیں ہوا تو پھر کیپٹل سے پورا کیا جائے گا۔ تو یہ شرط لگانا کہ نقصان جناب دونوں برداشت کریں گے یا ایک برداشت کرے گا، ایک سے مراد مضارب، یہ شرط صحیح نہیں ہے۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ ہے، اگر بالفرض یہ کنڈیشن بیان کر دی گئی کہ نقصان سارا مضارب برداشت کرے گا، جو ورکر ہے کام کر رہا ہے وہ برداشت کرے گا، یا دونوں پر نقصان آئے گا، یہ شرط خود فاسد ہے۔ اس شرط کی وجہ سے مضاربت فاسد نہیں ہوتی۔ یہ شرط جو ابھی میں نے بیان کی یہ خود فاسد ہے، اس شرط کی وجہ سے مضاربت فاسد نہیں ہوتی۔ تو نفع کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ نفع طے کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے 4 باتیں سنی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ نفع مقرر کر دیا گیا کہ جناب 50-50 دونوں کا نفع ہوگا۔ کاروبار ختم ہوا، کاروبار ختم ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ایکسپنسز، اخراجات اور کاروبار کی صورتحال یہ تھی کہ نفع تو بن ہی نہیں رہا۔ اب ورکر یہ تقاضا کرے کہ جناب میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنے عرصے تک کام کیا ہے، اور میں تو لوں گا ہی لوں گا، کہیں سے بھی دو، کیپٹل سے دو۔ نہیں، یہ شرط لگانا درست نہیں ہے۔ دیکھیں، کام ہمیشہ مساوات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب بھی حقوق کی بات آتی ہے، رائٹس کی بات آتی ہے، تو مساوات کے نظریے کو فراموش کر کے کبھی بھی رائٹس اور حقوق کی بات نہیں کی جاتی۔ انویسٹر نے اتنی بڑی رقم لگائی ہے، جمع پونجی لگائی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رقم کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آخر اس نے بھی تو ایک رسک لیا ہے نا۔ کاروبار تو کاروبار ہوتا ہے، چڑھنے پر آئے تو زمین پر بیٹھے آدمی کو آسمان پر پہنچا دے، اور اترنے پر آئے تو آسمان سے زمین پر لے آئے۔ وہ بھی ایک رسک لیتا ہے، ایک خطرہ مول لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ورکر اپنی محنت کا خطرہ مول لیتا ہے کہ یا تو میری محنت وصول ہو جائے گی، مجھے نفع ہوگا، مجھے آمدنی ہوگی، یا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ایک رسک دونوں نے لیا ہے۔ تو ورکر جو ہے وہ تو بالکل اسے فری ہینڈ دیا گیا ہے، کاروبار ہی وہ کر رہا ہے، کاروبار کا اونچ نیچ اس سے بہتر کون جانتا ہے۔ تو اگر نفع نہیں ہوا تو ورکر ہرگز یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ جناب مجھے کیپٹل سے کچھ نہ کچھ دیا جائے، میں نے اتنا عرصہ کام کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے یوں کیا ہے۔ نہیں، نفع اگر ملے گا تو صرف اور صرف پروفٹ سے ملے گا۔ پروفٹ نہیں ہے تو کسی کو ایکسٹرا طور پر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ رب المال کو کیپٹل دے دیا جائے گا اور جو ورکر ہے وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس کے نصیب کچھ نہیں ہوا۔ 6ٹھی بات، نفع کے اندر تنوع ہو سکتا ہے۔ پروفٹ میں ہیو آپشنز، مختلف آپشنز قائم کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انویسٹر نے کہا کہ اگر تم کپڑے کا کام کرو گے تو میں تمہیں 60% دوں گا، اگر تم کریانے کے کام کرتے ہو تو میں تمہیں 40% دوں گا، اگر تم یہ کام کرتے ہو تو میں 30% ملے گا۔ ابتدائے عقد میں، کانٹریکٹ کی ابتدا میں جب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے، دونوں افہام و تفہیم سے ایک معاہدہ بنا رہے ہوتے ہیں، اگر اس وقت یہ مختلف آپشن دے دیے گئے، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن جب اس نے کام کرنا ہے تو وہ ایک ہی کرنا ہے۔ 2 کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر جس کام کا جتنا نفع بیان کیا گیا ہے اسی تناسب سے وہ نفع اس کو ملے گا۔ 7ویں بات کافی انوکھی اور دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کیا مضارب، اس نے کام شروع کیا، انویسٹر سے پیسہ لیا، کام شروع کیا، اسے اس بات کا اختیار ہے
کہ وہ اپنا سرمایہ بھی اس کام میں ملا دے۔ بسا اوقات ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ کام کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کام میں بڑی تیزی ہے اور انویسٹر تو پیسہ دے نہیں رہا، میرے پاس تھوڑا پیسہ ہے، میں اپنا پیسہ بھی لگا دیتا ہوں۔ تو کام کرنے والے کو عقد مداربت میں اپنا پیسہ لگانے کی اجازت ہے، لیکن انویسٹر سے پوچھنا پڑے گا۔ انویسٹر اجازت دے دیتا ہے تو یہ اپنا پیسہ بھی اس کے اندر لگا سکتا ہے۔ اب نفع کی کیا صورت ہوگی؟ مثال کے طور پر انویسٹر نے اسے 1 لاکھ روپے دیے تھے، 1 لاکھ روپے اس نے اپنے لگا دیے۔ ان دونوں کے درمیان یہ طے تھا کہ آدھا آدھا نفع ہوگا۔ اب کاروبار جو شروع ہوا وہ 1 لاکھ سے نہیں بلکہ 2 لاکھ سے شروع ہوا، تو کیا 2 لاکھ پر جتنا نفع ہوا وہ آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا؟ نہیں، 1 لاکھ کا سارا نفع مضارب خود لے گا، اور انویسٹر نے جو 1 لاکھ روپے دیا تھا اس 1 لاکھ کا آدھا نفع انویسٹر کو دیا جائے گا، آدھا مضارب خود لے گا۔ یوں سمجھیے کہ اگر مضارب خود اپنا سرمایہ لگا دیتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیپٹل میں اس کے سرمایہ کا تناسب کیا ہے، اس کو الگ کر لیں گے، جو انویسٹر کا سرمایہ ہے اس کو الگ کر لیں گے، پھر اس فارمولے کے تحت نفع تقسیم کریں گے۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب بھی کوئی قانون بیان کیا جاتا ہے تو اس قانون کی شاخیں ہوتی ہیں۔ پہلا سٹیج یہ ہے، ہمارے تجارت کورس کا مقصد یہ ہے کہ معلومات فراہم کر دی جائیں، علم دین سے آگاہی دے دی جائے۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ علم نام ہے پردے اٹھا دینے کا، یعنی ایک وہ چیز جو آپ نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، سنی ہی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے جہاں پر، وہاں پر روشنی کر کے پردے ہٹا کر ایک نظارہ کرا دیا جائے، اس چیز کا نام علم ہے۔ انکشاف کو علم کہتے ہیں۔ تو اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ اولاً آپ کو معلومات دے دی جائے، مختلف جو کاروباری مسائل ہیں ان کا ایک پس منظر اور احکامات کا ایک خاکہ بیان کر دیا جائے۔ اب رہی عملی زندگی، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب جب آپ عملی زندگی میں جائیں گے، ان اصولوں کے مطابق کام کرنے جائیں گے، پھر آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات قائم ہوں گے۔ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے الحمدللہ ہمارے مدنی مرکز نے دارالفتاء اہل سنت قائم کر رکھے ہیں۔ آپ ان کے مقررہ اوقات میں جب چاہیں تشریف لا کر اپنے مسائل کا حل کروا سکتے ہیں۔ نفع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، کاروبار چلا، کاروبار چل کر ختم ہو گیا، اب انہوں نے کلوز کرنا ہے۔ کاروبار کلوز کرتے وقت سب سے پہلے ایکسپنسز پورے کیے جائیں گے۔ مثلا پیسہ لے کر دکان میں جو ہے وہ شوکیس بنوائے، دکان کی فنیشنگ کروائی، تو ظاہر بات اخراجات تو آتے ہیں، اور جو اخراجات ہوئے تو پہلے ان اخراجات کو نکالا جائے گا، اس کے بعد جو نفع ہے پھر اس نفع کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اخراجات بھی دونوں کے حصے میں جائیں، اخراجات بالکل الگ، اخراجات نکال کر جو بچ جائے، اگر نفع ہوا ہے پھر وہ اپنے طے شدہ فیصد کے مطابق اس کو تقسیم کریں گے، اور اس کے بعد جو کیپٹل ہے وہ انویسٹر کو واپس دے دیا جائے گا، ورکر اپنے حصے میں آنے والا نفع لے لے گا اور انویسٹر اپنے حصے میں آنے والا نفع لے لے گا۔ یہ تو تھی نفع کی تقسیم بندی۔ اب اگلا عنوان وہ ہے مضارب کی ذمہ داریاں۔ جو ہم نے انویسٹر کے حوالے سے احکام سنے، اسی طریقے سے ہم نے راس المال یعنی کیپٹل کے حوالے سے احکامات سنے۔ اب جو ورکر ہے، جس نے اصل کام کرنا ہے، کاروبار جس نے لے کر چلنا ہے، اس کے حوالے سے شریعت مطہرہ کے کیا احکامات ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مضارب کی فقہی حیثیت، اس کی مختلف فقہی حیثیت ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ ٹائٹلز اینڈ responsibility of working partner in the light of فقہ اسلامی۔
سب سے پہلے اس مضارب کو سرمایہ دیا جاتا ہے، انویسٹر سے سرمایہ دیتا ہے کہ یہ لو بھائی پیسے، تم کام کرو۔ اب جو ذمہ داری ہے، جس کو رسپانسبلٹی ہم بولتے ہیں، وہ ذمہ داری کیا ہے کہ یہ مضارب امین ہے۔ امین یہ شریعت کی خاص اصطلاح ہے۔ عرف عام میں تو سچے کو امین بولتے ہیں، جو امانت دار ہو اسے امین کہتے ہیں۔ شریعت کی دو اصطلاحیں کاروباری مسائل میں بڑی اہم ہیں، ایک ہے امین اور اس کی ضد ہے غاصب۔ امین اور غاصب کی یہ جو دو ٹرمز ہیں، ان کا نتیجہ اور ثمرات اور جو ان سے مسائل نکلتے ہیں، تھوڑا سا اشارتاً میں آپ کو سمجھا دوں۔ یوں سمجھیے کہ ایک شخص روڈ پر چلا جا رہا ہے، اسے کچھ روپے پڑے ہوئے ملتے ہیں، جسے فقہی اصطلاح میں لقطہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ میں ان روپوں کو اس کے مالک کو تلاش کر کے پہنچا دوں گا، کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مالک مجھے مل جائے، اس نیت سے اس نے روپے لیے، اس آدمی کی اب جو حیثیت بنی وہ ہے امین کی حیثیت۔ اور اگر اس نے اس نیت سے اٹھائے، مال مفت مل گیا ہے، واہ جناب غیبی مدد ہو گئی ہے، تو اب اس شخص کو غاصب قرار دیا جائے گا۔ اب جو دوسرے کی چیز امین کے پاس رکھی ہوتی ہے اس کا حکم اور، جو غاصب کے پاس رکھی ہوتی ہے اس کا حکم اور۔ مثال کے طور پر یہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے۔ ہلاک ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہوتی ہے کسی قدرتی آفات کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، یا اس نے تمام تر حفاظت کی کوششیں کی پھر بھی چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، اس کا اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ تو اگر تو کوئی شخص امین ہے جسے شریعت نے امین قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم نے سنا کہ جو لقطے کو اس نیت سے اٹھائے کہ یہ اس کے مالک تک پہنچا دوں گا، ابھی یہ لے کر چلا تھا، اسے موبائل ملا، موبائل لے کر اس نے جیب میں رکھا اور چلا، پیچھے سے کوئی ڈاکو آ رہا تھا، وہ ٹی ٹی لے کر آ گیا کہ جناب دو یہ موبائل، اور لے کر چلا گیا۔ چونکہ یہ امین تھا، اس نے اس نیت سے اٹھایا تھا کہ پہنچا دوں گا، اب اگر وہ چھین کر لے گیا تو شرعاً اس پر کوئی تاوان نہیں بنے گا۔ اور اگر اس نے اس نیت سے اٹھایا تھا کہ مال مفت مل گیا ہے، لو جی میں استعمال کروں گا، مفت میں مجھے بیٹھے بٹھائے ایک چیز مل گئی ہے، تو اب اگر یہ ضائع ہو جاتی ہے، کل بروز قیامت اس چیز کا حساب دینا ہوگا کہ اب یہ غاصب ہے۔ تو امین ہونے کا اور غاصب ہونے کا جو اسلام نے ایک فلسفہ دیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو مضارب کی جو حیثیت ہے، اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ مضارب امین ہوتا ہے۔ اگر چیز اس کے پاس سے ہلاک ہو جائے، ڈکیتی پڑ جائے، شارٹ سرکٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، قدرتی آفات کی وجہ سے مال ضائع ہو جائے، تو مضارب پر کسی قسم کا تاوان نہیں ہے۔ لیکن اگر مضارب اپنے انویسٹر کی لگائی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثال کے طور پر انویسٹر نے باؤنڈ کیا تھا کہ آپ نے کپڑے کا کام کرنا ہے، اس نے رقم اٹھائی اور اٹھا کر جیولری کا کام کرنا شروع کر دیا، کریانے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی لگائی ہوئی وہ شرائط جس کا اسے حق ہے، اس کی خلاف ورزی کی، اب اس کی حیثیت بدل گئی، اب یہ امین نہ رہا، اب یہ غاصب ہو گیا۔ اب اگر چیز ہلاک ہوتی ہے تو اس کا اسے تاوان دینا پڑے گا۔ ہمارے ہاں انویسٹر کی لگائی ہوئی پابندیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور انویسٹر کی لگائی ہوئی پابندیاں کیا، حساب کتاب ہی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یاد رکھیے کہ اگر تو مضارب کو یہ اختیار دیا گیا تھا
کہ وہ دوسرے شہر جا کر بھی کام کر سکتا ہے. جب وہ دوسرے شہر جائے گا تو کرایہ، وہاں جانے کے اخراجات، یہ سارے اس کام سے پورے ہوں گے. جو سرمایہ دیا گیا ہے، جو نفع ہے، ایکسپنسز میں ان کا شمار ہوگا، ذاتی اخراجات کا. لیکن اگر مضارب اپنے ہی شہر میں کام کر رہا ہے، اپنے شہر میں رہتے ہوئے چائے، پانی، کرایہ، کھانا، کوئی اور ذاتی ایکسپنسز یہ اپنے کام سے نہیں لے سکتا، بالکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اپنے پلے سے خرچ کرے گا. ہمارے ہاں مضاربت کے اندر جب کسی کو سرمایہ دیا جاتا ہے، اولاً تو لوگ اس کا حساب ہی نہیں رکھتے، اور بہت ساری صورتوں میں تو پرسنٹیج پر ہی کام نہیں ہوتا، فگر پر ہوتا ہے کہ جناب اتنے ہزار ہمیں دے دینا مہینے کے. اس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں. اگر فیصد بھی مقرر کر لی جائے تو مضارب آزادانہ طریقے سے رقم کو خرچ کرتا ہے، شادیوں میں جاتا ہے، تحائف دیتا ہے. اگر بالفرض بہت اونچے لیول پر کام ہو رہا ہے، مضارب کو دوسرے شہر کیا دوسرے ملک جانا پڑتا ہے، تو ضروری اخراجات ضرور نکالے جائیں گے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ شاپنگ بھی کر لے کر آئیں. آپ جناب دبئی گئے ہیں اور بغیر شاپنگ کے کس طرح واپس آئیں؟ شاپنگ کرنے کے لیے آپ اسی کاروبار کے پیسوں سے شاپنگ کریں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جتنے بھی ذاتی اخراجات ہیں، شہر میں رہ کر اگر کام کرنا ہے تو وہ سارے کے سارے مضارب نے خود برداشت کرنے ہیں. اور اگر بیرون شہر جانا ہے تو سفری اخراجات، کھانا، کپڑے کی دھلائی، صابن اگر خود دھوتا ہے تو جو ضروری اخراجات ہیں وہ اسے دیے جائیں گے. تو امید ہے کہ تمام اسلامی بھائی اس بات کا ذہن بنائیں گے کہ یہ ایک امانت کا معاملہ ہے. ایک اسلامی بھائی نے سرمایہ فراہم کیا ہے، اس کی رقم کا حساب رکھنا، ضروری اخراجات کا حساب رکھنا، نفع کا حساب رکھنا، اور اپنے ذاتی کاموں میں اس رقم کو استعمال نہ کرنا، یہ اس مضارب کا ایک دینی فریضہ ہے. اس کے سپرد ایک امانت کی گئی ہے. اگر وہ امانت داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، انویسٹر کو پتہ نہ چلے، بروز قیامت اسے حساب دینا پڑے گا. تو انویسٹر کی دو حیثیتیں بیان کی گئیں کہ اگر یہ تمام شرائط کی پابندی کرے تو یہ امین ہے، اور اگر روگردانی کرے تو یہ غاصب ہو جائے گا. اب اگر غاصب ہو گیا، انویسٹر نے کہا تھا کہ جناب آپ نے شہر سے باہر جا کر کام نہیں کرنا، یہ باہر چلا گیا، تو مضاربت فاسد ہو جائے گی. مضاربت فاسد ہو جانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انہوں نے طے کیا تھا کہ جناب آدھا آدھا نفع ہم دونوں لیں گے. مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے نفع ہوا اور 1 سال تک کام چلا، لیکن جو شرائط انویسٹر نے بیان کی تھی مضارب نے وہ پوری نہیں کی. اس نے شرط لگائی تھی کہ شہر سے باہر جا کر کام نہیں کرنا، اس نے باہر جا کر کام کیا. کیونکہ رسک ہوتا ہے ان میں بھی کہ حالات ہوتے ہیں. ہم باب المدینہ میں رہتے ہیں، جو لوگ اندرون سندھ رہتے ہیں یا پنجاب میں رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ باب المدینہ کا سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اخبارات میں اور میڈیا میں ایسا ایک کانسیپٹ ہے کہ جناب یہاں حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، تو ہر ایک کو دوسرے شہر کے حوالے سے تحفظات ہوتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انویسٹر کو ایک نمایاں مقام دیا گیا ہے، اسے فوقیت دی گئی ہے، اسے اپنی خواہشات پسند اور ناپسند کو نافذ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. تو جب مضارب نے ان کی پابندیاں نہیں کی تو مضاربت فاسد ہو گئی. اب مضاربت فاسد ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ورکر کو طے شدہ نفع نہیں ملے گا، بلکہ اس نے جو کام کیا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ کریانے کی ایک دکان ہے اور کریانے کی یہ دکان پر اگر یہ مضارب نہ کھڑا ہوتا، ایک ملازم رکھا جاتا 1 سال تک، اس ملازم کو، یعنی اگر یہ ورکنگ پارٹنر نہ ہوتا، ایک ملازم رکھا جاتا 1 سال تک، اس ملازم کو 1 سال میں جتنی تنخواہ ملتی، مثال کے طور پر 5,000 کا عرف ہے، 12 پنجے 60,000 روپے اس ملازم کی تنخواہ بنتی ہے. تو اب مضاربت فاسدہ ہو جانے کے بعد
مضارب کو طے شدہ نفع نہیں ملے گا بلکہ اجرت مثل دی جائے گی. نفع 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 3 لاکھ ہو، اگر اجرت مثل 60,000 ہے تو اسے صرف 60,000 روپے دیے جائیں گے. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ قانون اور قاعدہ ہے، کیونکہ اس نے خلاف ورزی کی ہے شرائط و ضوابط کی. لیکن اگر نفع 60,000 سے بھی کم ہوتا ہے، مثال کے طور پر نفع ہوتا ہے 20,000 روپے، اور اگر یہ طے شدہ تناسب سے تقسیم کرتے ہیں 50-50 تو 20,000 کے 10,000 روپے حصے میں آئیں گے، تو مضارب سوچتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، مجھے تو 60,000 روپے مل رہے ہیں اور اس نفع کی روح سے تو مجھے 10,000 روپے ملنے تھے. تو شریعت نے ساتھ ہی یہ حکم بھی بیان کر دیا کہ اجرت مثل کے مطابق اس وقت دیں گے جب طے شدہ نفع سے زیادہ نہ دیا جائے. اگر طے شدہ نفع کے روح سے کم ملنا ہے تو پھر اسے کم دیں گے، 10,000 ہی دے کر روانہ کر دیں گے. قانون اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ احکامات کی پابندی ہو، مساوات کا جو نظام ہے برقرار رہے، معاملات کا جو حسن ہے، لڑائی جھگڑا نہ ہونا، ابہام نہ ہونا، دلوں میں قدورت کا نہ آنا، یہ حسن برقرار رہے. تو مضارب کی جو فقہی حیثیت ہے وہ حیثیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب دوسری بات، کیا مضارب قرض لے سکتا ہے یا دے سکتا ہے؟ کین a working partner lend and borrow loan, give and take loan؟ قرض کا لین دین کر سکتا ہے یا نہیں؟ کاروبار میں داخل ہونے کے بعد کثیر مقامات پر، کثیر مواقع پر ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، اور اگر اپنا بندہ اپنا ذاتی کام کر رہا ہے تو جیسے مرضی کرے، با اختیار ہے. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر قرضوں کی وجہ سے کاروبار پھیلتا گیا، اس کا سارا اثر انویسٹر پر پڑے گا. اگر نقصان ہوتا ہے، اس کی قرضے نہیں لیے جاتے تو کام مثال کے طور پر رہتا ہے 2 لاکھ کے اندر اندر، قرضوں اور استدانت کے ذریعے کام کو پھیلا لیا گیا 10 لاکھ کے اندر. نقصان ہوتا ہے تو انویسٹر کو 10 لاکھ کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے مضارب باؤنڈ ہے کہ وہ قرضہ نہیں لے سکتا، نہ قرضہ دے سکتا ہے، نہ استدانت کر سکتا ہے. استدانت کا معنی سمجھایا جا چکا کہ جتنا سرمایہ تھا سارا پھنسا ہوا ہے قرضے میں، جو گاہک ہیں انہوں نے نہیں دیا ابھی تک، ادھار میں لے گئے، اور اب اس کے پاس کیش نہیں ہے کہ مزید دکان پر سامان ڈالے، اب یہ ادھار میں مال خریدتا ہے. اس کو فقہی اصطلاح میں استدانت کہتے ہیں. اگر تو رب المال انویسٹر واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ استدانت کی اجازت دے دیتا ہے تو یہ استدانت کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ایک بندہ دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا پڑوسی دکاندار آیا کہ بھئی ذرا وہ 1,000 روپے دیجیے گا، میں آپ کو شام کو دے دوں گا. اگر اس کے انویسٹر نے اسے تھوڑا بہت قرضہ دینے کی اجازت دی ہے تو مضارب قرضہ دے بھی سکتا ہے. لیکن کسی بھی صورت میں، کیش کی صورت میں مضارب قرضہ لے نہیں سکتا. قرضہ لینے کا اسے اختیار نہیں ہے اگرچہ کہ انویسٹر اجازت دے دے. قرضے کی 2 صورتیں بنی، ایک ہے ادھار مال خریدنا، ادھار مال خریدنے کی اجازت انویسٹر کی اجازت کے ساتھ مل جائے گی. لیکن کیش ادھار لینا، ادھار لے کر پھر یہ کام کرے، انویسٹر کی اجازت کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکتا. یہ 2 باتیں بیان ہوئی. تیسری بات، مضارب کے اختیارات، اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایکسپنسز کس طرح پورے کرے گا. یہ میں بیان کر چکا کہ اگر شہر کے اندر کام ہو رہا ہے تو اپنے ذاتی اخراجات، مصارف اپنی جیب سے کرنا ہوں گے. شہر سے باہر جاتا ہے تو اسے تمام ضروری اخراجات دیے جائیں گے. چوتھی بات، یہ جو سلیپنگ پارٹنرشپ ہے، یہ جو کاروبار کا، انویسٹ کا، سرمایہ کاری کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، محنت ہے، وہ بھی کما رہا ہے، پیسے والے کے پاس تجربہ نہیں ہے، اسے بھی کمانے کا موقع مل رہا ہے. اس کاروبار کے اندر مزید وسعتیں ہیں، مزید اس کے اندر پھیلاؤ ہے. کس طریقے سے؟ انویسٹر ایک ہے، ایک انویسٹر عام طور پر اب تک جو بیان ہوا کہ وہ ایک شخص کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور
کانٹریکٹ کرنے کے بعد عقد مضاربت شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو افراد کو مضارب بنائیں، پرسنٹیج جو طے کریں. انویسٹر یہ کہے کہ جناب 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ میں، ایک حصہ ایک مضارب، دوسرا حصہ دوسرا مضارب، یہ بھی ٹھیک ہے. انویسٹر کہے کہ جناب میں تو 60% دوں گا اور ہر ایک کو 20-20 دوں گا، یہ بھی ٹھیک ہے. تو ایک انویسٹر 2 مضارب بھی بنا سکتا ہے. دوسری بات، مضارب نے سرمایہ لیا، سرمایہ لیتے ہوئے کام شروع کیا، کچھ کام کیا، کچھ سرمایہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے. اب اسے ایک اور آدمی نظر آیا جو بڑا ماہر اور تجربے کار آدمی ہے اور وہ بڑا اچھا کام چلا سکتا ہے. تو کیا مضارب جو خود انویسٹر سے پیسہ لے کر کام کر رہا ہے آگے انویسٹر کے کیپٹل کو کسی اور کو مضاربت پر دے سکتا ہے؟ اگر تو اس کا انویسٹر راضی ہے تو پھر یہ مضارب اس رقم کو آگے بھی مضاربت پر دے سکتا ہے. تیسری صورت یہ بھی ہے، جیسا کہ ہم سن چکے، کہ مضارب خود اپنا سرمایہ ملا کر بھی مضاربت میں شامل ہو سکتا ہے. پانچویں بات مضاربت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مضاربت کرتے ہوئے ایک مضارب کو بہت ساری خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے. دن رات خرید و فروخت میں گزرتا ہے ایک تاجر کا. اگر جیسا کہ ہم نے سنا کہ کسی مضارب نے شرائط و ضوابط کی پابندی نہیں کی اور اس نے ان شرائط سے انحراف کیا، اب تک جتنا کام ہوا تھا وہ یہ جو کانٹریکٹ ہے عقد فاسد میں بدل جائے گا. اب مزید ایک مضارب جو بھی چیز خریدے گا، مثال کے طور پر انویسٹر نے کہا تھا کہ جناب آپ نے کپڑے کا کام کرنا ہے. مضارب نے کیا کیا کہ کپڑے کا کام چھوڑ کر اس نے موٹر سائیکلوں کا کام شروع کر دیا. اب وہ جو بھی موٹر سائیکل خریدے گا یہ خریداری اس کی ذاتی شمار کی جائے گی. جو بھی چیز اب خریدے گا وہ اس کی ذاتی شمار کی جائے گی، بزنس کا حصہ نہیں بنے گی. اور اب اگر یہ چیز ضائع ہوتی ہے تو مضارب کی ضائع ہوگی. اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو 100% مضارب کو فائدہ پہنچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مضارب غبن فاحش سے خریدتا ہے، غبن فاحش ایک فقہی اصطلاح ہے جس کا معنی یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر مہنگے داموں، بہت زیادہ مہنگے داموں چیز خریدنا. بعض بددیانت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی ادارے یا فیکٹری کے ملازم ہوتے ہیں. ادارہ یا فیکٹری یا کمپنی اسے بھیجتی ہے کہ جناب یہ خریداری کر کر لے کر آؤ. مارکیٹ میں وہ چیز مل رہی ہے 10 روپے کی، وہ جا کر ڈیل کرتے ہیں کہ جناب میں آپ سے یہ چیز 20 روپے کی خریدتا ہوں. 20 روپے کا بل بنواتے ہیں، 10 روپے جیب میں رکھتے ہیں اور آگے دے دیتے ہیں. تو یہ ہے غبن فاحش. کمپنی نے جس ملازم کو بھیجا یہ بطور وکیل کے بھیجا، وکیل بنا کر بھیجا. تو وکیل کو ہرگز یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ غبن فاحش کے ساتھ چیز خرید کر آئے. یہ اگر غبن فاحش سے خریدے گا تو یہ بددیانتی شمار کی جائے گی، خیانت شمار کی جائے گی. اسی طریقے سے مضارب نے سوچا کہ میرے پاس تو سرمایہ آ گیا ہے اور ایک ایک چیز کی نظر رکھتا ہے انویسٹر، تو کیوں نہ اسے چکما دیا جائے، دھوکہ دیا جائے، فلاں میرے جاننے والا ہے، میری ترکیب میں ہے، اس طرح اس سے خریداری کر لیتے ہیں، کچھ اس کو دے دیں، کچھ جیب میں رکھ لیں گے. تو اگر مضارب کوئی چیز غبن فاحش کے ساتھ خریدتا ہے تو ایسی خریداری بھی بزنس کے لیے شمار نہیں ہوگی، یہ اس کی اپنی ذاتی خریداری شمار کی جائے گی. وہ چیز ہلاک ہو جائے اس کی اپنی ہلاک قرار پائے گی. تو غبن فاحش ہو سکتا ہے بہت سارے افراد کے لیے ایک نئی چیز ہو. جب کسی کو نمائندہ بنایا جائے، جب کسی کو امانت سپرد کی جائے، اس کا پورا خیال رکھے. ضمناً ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نیک نیت سے اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں اور ضائع ہونے سے بچ جائیں، شرعی اصولوں کے مطابق قربانیاں ہو جائیں. اس نیت سے اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرتے ہیں. بعض لوگ
انویسٹ کرنے لگ گئے ہیں اجتماعی قربانیوں میں بھی. کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، جانور خریدا، جانور خریدنے کے بعد منڈی سے، یعنی ایک بندے نے خریدا، اور اس کے بعد اجتماعی قربانی کے جو ممبران ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے 20,000 کا خریدا، ہم آپ سے یہ جانور 40,000 کا خریدتے ہیں، اور اپنے جو ممبران ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں کہ جناب یہ جانور 40,000 کا ہمیں پڑا ہے. یہ صاف سری غبن فاحش ہے. مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر ممبران نے آپ کو وکیل بنایا ہے، ایک امانت آپ کے سپرد کی ہے کہ آپ ان کی طرف سے امین ہیں جو خریداری کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو کلی اختیارات اس معاملے کے دیے گئے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں، آپ ان میں صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں. یہ اختیارات نہیں دیے گئے کہ آپ غبن فاحش کے ساتھ خریداری کریں. اسی طریقے سے اگر مضارب استدانت کر لیتا ہے، استدانت کی اسے اجازت نہیں دی گئی تھی، تو استدانت کے ذریعے خریدی گئی چیز بھی اس کی ذاتی شمار کی جائے گی، کاروبار کا حصہ نہیں ہوگی، اس کا نفع نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. تو یہ مضارب کی جو ذمہ داریاں ہیں، ورکنگ پارٹنر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا بنتی ہیں، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی. اب بہت ہی اہم ٹاپک نقصان، کاروباری مضاربت میں ہونے والا لاس کس طرح پورا کیا جائے گا. لاس کے حوالے سے چند ضروری نکات اور اہم پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو جاننے کی یہ ہے کہ سلیپنگ پارٹنرشپ کے اندر جو لاس ہوگا اس کی 3 صورتیں ہیں. اگر تو کاروبار چلا یا نہیں چلا یا نقصان میں چلا، نفع نہیں ہوا، 1 روپیہ بھی نفع نہیں ہوا، اور بجائے نفع کے نقصان بھی ہوا ہے، تو سارا کا سارا نقصان رب المال یعنی انویسٹر برداشت کرے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب بھی حقوق کی بات ہوتی ہے تو عدل اور انصاف کے بغیر حقوق کی بات نہیں کی جاتی. ان دونوں نے ایک رسک اور ایک خطرہ مول لیا. انویسٹر نے اپنی رقم ڈوب جانے کا اور ورکر نے اپنی محنت کے ضائع ہو جانے کا. تو ٹھیک ہے، رب المال اور انویسٹر اگر یہ سوچے کہ سارا نقصان مجھ پر کیوں آ رہا ہے، بھائی تم اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہو، یہ بیچارہ خون پسینہ بہا کر اس نے محنت مزدوری کر کے تھکاوٹ مول لے کر نہ جانے کس قسم کی دشواریاں برداشت کرنے کے بعد اتنا عرصہ تک کاروبار سے منسلک رہا، اس کی بھی تو محنت جا رہی ہے. تو اگر کاروبار میں کسی قسم کا نفع نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے، تو قوانین فقہ کی روح سے، قوانین شریعت کی روح سے سارا کا سارا نقصان انویسٹر برداشت کرے گا. یہ پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ نفع بھی ہوا ہو. مثال کے طور پر کیپٹل تھا 1 لاکھ روپیہ، کاروبار جب اینڈ ہوا تو کل اثاثہ جات کیپٹل سب کچھ ملا کر 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 1.5 لاکھ روپے پر کلوزنگ ہوئی، لیکن نقصان ہے 70,000 روپے. تو پہلے اس نقصان کو 50,000 روپیہ جو نفع ہوا ہے مشترکہ، اس سے پورا کیا جائے گا. اس نقصان کو پہلے نفع سے پورا کیا جائے گا. اب 70,000 نقصان تھا، باقی نقصان کتنا رہ گیا جناب؟ 20,000 روپے. اب کیپٹل یعنی راس المال سے 20,000 روپے لے کر نقصان پورا کریں گے، اور بقیہ رقم 80,000 روپے یہ انویسٹر کے حوالے کر دیے جائیں گے. یہاں ایک قابل توجہ نقطہ ہے. کاروبار مثال کے طور پر 2 سال تک چلا. کوئی بھی آدمی آج آپ ایک پلمبر کو لے کر آئیں تو وہ کام بعد میں کرتا ہے اور کہتا ہے جناب وہ ذرا خرچے کے لیے کچھ دے دیں، وہ بچوں کے لیے کچھ لے کر جانا ہے، کرایہ نہیں ہے، پیسے پہلے دن مانگ لیتا ہے. تو 2 سال کے عرصے میں ورکنگ پارٹنر مضارب کام کرتا رہا. اس نے انویسٹر سے کچھ روپے لیے کہ جی میرا دیکھو نفع میں حصہ ہے، کچھ تم مجھے پیشگی دے دو اس نفع سے. تو اس 2 سال کے دوران اس نے 50,000 روپے وصول کر لیے تھے.
نفع کتنا ہوا جناب؟ 50,000 روپے نفع ہوا نا. کاروبار کی کلوزنگ ہوئی ہے جو ہم مثال لے کر چلے ہیں 1.5 لاکھ روپے پر. نقصان ہوا ہے 70,000 روپے کا. کیپٹل ہے 1 لاکھ روپیہ. اب صورتحال یہ بنی کہ 2 سال تک کام چلا. 2 سال کے عرصے میں درمیانے سال مضارب نے کچھ نفع لے لیا تھا. تو یہ جو اصول بیان کیا گیا کہ نقصان کو پہلے نفع سے پورا کریں گے، جو نفع مضارب لے چکا وہ بھی واپس لیں گے. کہ انویسٹر کا کتنا تحفظ ہے یہاں پر کہ مضارب جو نفع لے چکا تھا 2 سالوں کے دوران اس سے کہا جائے گا جناب یہ نفع واپس کریں، نقصان پورا کرنا ہے. پہلے اس نقصان کو 70,000 روپے نقصان ہوا تھا. مثال کے طور پر کاروبار کی کلوزنگ ہی 1,10,000 پر ہو جاتی ہے اور نقصان ہے 50,000 روپیہ. تو 40,000 روپے پہلے مضارب سے لیں گے، تم 40,000 روپے دو، وہ 40,000 روپے لے کر نقصان پورا ہوگا اور 10,000 روپے جو اوپر کے ہیں اس سے نقصان پورا ہوگا. پھر باقی رہ گئے 10,000 روپے. اس نفع کو یہ آپس میں تقسیم کریں گے. تو یہ 2 صورتیں ہوئیں. یا تو نفع بالکل نہیں ہوا ہے، سارا کا سارا نقصان رب المال برداشت کرے گا. نفع کچھ ہوا تھا تو پہلے اس نفع سے نقصان برداشت کیا جائے گا. جو نفع دوران سال مضارب لے چکا اس کو بھی واپس لیا جائے گا. اچھا، یہاں ایک ہیلا فقہا نے بیان کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی 2 پارٹیاں انہوں نے کام کیا اور وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کام بڑا اچھا جا رہا ہے اور دونوں کو نفع ہوا ہے، تو یہ دونوں اپنے کام کو کلوز کر دیں. سارا کیپٹل یعنی کام کلوز ہو اور کیپٹل انویسٹر کے حوالے کر دیا جائے. جب تک انویسٹر کے حوالے کیپٹل نہیں کیا جائے گا اس کانٹریکٹ کا اینڈ قرار نہیں پائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کلوزنگ کے لیے کہ کیپٹل انویسٹر کے حوالے کر دیا جائے. تو دوران سال جب ان کو اچھا خاصا نفع ہو جائے، یہ تقسیم کر لیں تو کلوز کر دیں. اب ایک نیا معاہدہ کر لیں، کاروبار آگے بڑھا لیں. اب اگر نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کو ماضی کی طرف نہیں لے کر جانا پڑے گا. جو نفع مضارب نے لیا اس سے وصول نہیں کروایا جائے گا. یہ 2 صورتیں ہوئیں. تیسری صورت یہ ہے کہ نفع اتنا زیادہ ہے کہ نقصان نکال کر بھی نفع بچ جاتا ہے. تو پہلے نقصان پورا کیا جائے گا، ایکسپنسز پورے کیے جائیں گے، پھر نفع کو یہ آپس میں تقسیم کر لیں گے. اب یہاں ایک بات آپ نے سنی اور یقینی طور پر تعجب بھی ہوا ہوگا کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو سارا نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے. آخر کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں انویسٹر کا تحفظ ہو جائے، نقصان اگر ہوتا ہے تو اس کا نقصان نہ ہو. دیکھیے، دینی معلومات ہی ہمیں کسی خطرے سے، نقصان سے یا گناہ سے بچا سکتی ہیں. بسا اوقات تھوڑی سی تبدیلی کسی حکم کے اندر بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے. یوں سمجھیے، خاص طور پر وہ حضرات خدا نخواستہ کسی غیر شرعی کام سے وابستہ ہیں، شرعی قباحتیں اس میں موجود ہیں، تو دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سارا کام ہی چھوڑنا پڑ جائے گا. آپ معلومات کیجئے، ممکن ہے کہ ذرا سی تبدیلی کی وجہ سے آپ کی غلطی دور ہو جائے اور آپ وہی کام کرتے رہیں. اگر تو وہ کام ہے ہی مطلب کہ قباحتوں پر مشتمل کام ہی سارا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ کوئی پرچیاں بیچتا ہے، جوئے کام کرتا ہے، تو اس میں کیا پھر اصلاح کی جا سکتی ہے؟ تو پورا غلط ہے. لیکن بہت سارے مواقع پر تھوڑی سی تبدیلی سے انسان مختلف خطرات سے بچ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، معلومات حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھانا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ فون کر لیا دارالفتہ میں، جی میں اتنے سال سے کام کر رہا ہوں، فلاں کے ساتھ میرا یہ معاملہ رہا، اتنے پیسے لیے، اتنے دیے، یہ نقصان ہوا، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا. بھائی فون پر 5 سالوں کا کاروبار کیسے سنا جائے اور کیسے اس کا جواب دیا جائے؟ تھوڑی سی زحمت کیجئے، بالمشافہ طور پر ملیے اور پھر آگاہی حاصل کیجئے. تو فون پر تو بہت ہی ضروری حاجت ہو جب جا کر فون کیا جائے، ورنہ تو بالکل بیٹھ کر
سمجھ کر سمجھا کر اپنے معاملات طے کیے جائیں۔ تو نقصان، انویسٹر کو نقصان سے بچانے کا فقہا نے طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ انویسٹر کام کیا کرتا ہے، سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے 1,00,000 روپیہ سرمایہ فراہم کرنا تھا، وہ 1,00,000 روپیہ سرمایہ فراہم نہ کرے، وہ یہ کرے کہ 50,000 روپیہ جس کے ساتھ وہ مداربت کرنا چاہتا ہے اسے قرضے میں دے دے کہ اچھا تمہیں ضرورت ہے، کام کرنا چاہتے ہو، یہ میں تمہیں قرض حسنہ دیتا ہوں اور تم مجھے 50,000 ہی واپس لوٹا دینا۔ اب وہ آدمی جو ایک کام کا ماہر تھا، اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اس کے پاس 50,000 آ گئے۔ قرضہ لیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں میں خرچ کرے، جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال میں لائے۔ اب اس کے پاس مدارب جس کو بنانا تھا 50,000 روپے آ گئے۔ اب یہ بجائے مداربت کرنے کے پارٹنرشپ کر لیں، 50,000 روپے یہ ملائے، 50,000 روپے اس نے ملائے، پارٹنرشپ کر لیں۔ نقصان ہوتا ہے پارٹنرشپ کے اندر تو کیپٹل کے تناسب سے نقصان ہوتا ہے۔ پارٹنرشپ کا اصول یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں نفع جو ہے طے شدہ تناسب سے دیا جائے گا۔ اس میں یہ آزاد ہیں جو یہ طے کریں، یہ طے کرتے ہیں 70، 30، 90 یا 10%، ایک کو 90 ملے گا فیصد، ایک کو 10% ملے گا، آزاد ہیں یہ۔ لیکن اگر نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان کو ہمیشہ پارٹنرشپ کے اندر جو کیپٹل کا تناسب ہے اس کے حساب سے پورا کیا جائے گا۔ اگر ان کا کیپٹل 50-50 ہے تو نقصان بھی 50-50 ہوگا۔ کیپٹل کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف 70 ہے، ایک طرف 30 ہے، تو نقصان بھی اسی طرح برداشت کرنا پڑے گا۔ 70 والے کو 70% نقصان برداشت کرنا ہوگا، 30 والے کو 30% نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ تو یہ ہیلا اختیار کر کے، یعنی کہ 50,000 روپے قرضہ دے دے، وہ ان 50,000 روپے سے پارٹنرشپ کے طور پر شریک ہو، یہ بھی 50,000 ملائے۔ اب اگر نقصان ہوتا ہے تو دونوں کا برابر نقصان ہوگا، یہ نہیں کہ صرف انویسٹر پر سارا نقصان جائے گا۔ اگر اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے آگے کا بھی ایک ہیلا فقہا نے بیان کیا۔ شراکت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک اگر 1,00,000 روپیہ ملا رہا ہے تو دوسرا بھی 1,00,000 روپیہ ملائے۔ ایک آدمی 1,00,000 روپیہ ملا رہا ہے، دوسرا 1,000 بھی ملا کر شریک ہو سکتا ہے۔ اگر انویسٹر کو زیادہ ہی مسئلہ ہے، زیادہ ہی تحفظات ہیں، وہ رسک نہیں لینا چاہتا، صورتحال ہوتی ہے ایک غریب آدمی ہوتا ہے، ساری زندگی کا سرمایہ جمع پونجی اس کے پاس ہوتی ہے، وہ رسک نہیں لے سکتا۔ ایک لاکھوں میں کھیلنے والا آدمی ہوتا ہے تو وہ تو کھیل کر ہی اپنا پیسہ بڑھاتا ہے، جب تک وہ فیلڈ میں نہیں آئے گا بیٹھے بٹھائے پیسہ نہیں بنتا، فیلڈ میں آ کر رسک لے کر وہ اپنے پیسے کو بڑھاتا ہے۔ تو کوئی غریب آدمی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ جناب میں رسک لوں، 1,00,000 روپیہ وہ دینا چاہتا تھا، اسے پتا چلا کہ نقصان سارا اگر ہوا تو اس کے کھاتے ہی میں آئے گا، وہ 99,000 روپے دوسرے کو قرضے میں دے دے۔ 99,000 روپے اس نے 99,000 روپے اس کے پاس آ گئے قرضے کے طور پر، 99,000 روپے ملا کر ایز اے پارٹنر اپنا وہ حصہ ملائے، یہ آدمی 1,000 روپے ملا کر حصہ ملائے۔ لیکن ابھی ایک بات باقی رہ گئی کہ مداربت اور شرکت یعنی پارٹنرشپ میں فرق یہ ہے کہ مداربت میں پیسہ ملانے والا کام نہیں کرتا، اس کو کام آتا بھی نہیں ہے، اور پارٹنرشپ میں دونوں کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پارٹنرشپ میں دونوں کا کام کرنا ضروری نہیں ہے، اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ کام نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جبکہ مداربت میں انویسٹر کا ساتھ کام نہ کرنا ضروری ہے، اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی، انٹرفیئر نہیں ہوگا، وہ گھر بیٹھا رہے گا، سلیپنگ پارٹنر ہے وہ۔ یہ ایک شرعی مسئلہ آپ نے سنا کہ اگر کوئی ایک پارٹنر عملی طور پر فزیکل طور پر کاروبار کے ساتھ شریک نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، نفع میں کمی زیادتی کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ اگر ابتدا میں اسٹارٹنگ میں پارٹنرشپ ہو رہی ہے، ہم مداربت سے پارٹنرشپ کی طرف آ گئے ہیں، جس کا سرمایہ کم ہے
جیسا کہ یہ ملا رہا ہے 99,000 روپے، بھائی اس نے 99,000 روپے کسی اور سے لیے ہوتے قرضے میں، جب بھی تو شامل ہو سکتا تھا نا، اس نے دوسرے سے قرضے میں لے لیے، اس نے 99,000 روپے ملائے، اس کا سرمایہ زیادہ، اس نے 1,000 روپے ملایا، اور اگر یہ شرط ٹھہراتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا تو یہ اپنی رقم سے زیادہ تناسب میں نفع نہیں لے سکتا۔ یعنی اگر یہ شرط ہے کہ 1,000 والا 50% ہی نفع لے گا اور کام بھی نہیں کرے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر شروع میں یہ ٹھہرا لیں کہ یہ 1,000 والا کام کرے گا، بعد میں بھلے نہ کرے، تو اب اس کا تناسب تو 1% ہے، لیکن اس کو 50% نفع لینا بھی جائز ہو جائے گا۔ تو فقہا نے اپنی کتابوں میں، خاص طور پر بہار شریعت میں، یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایک نے 100 روپے ملائے اور دوسرے نے 1 روپیہ ملایا، اور 1 روپے والے نے کام کرنے کی حامی بھر لی، تو اب اس ہیلے پر عمل کرتے ہوئے یہ کم زیادہ نفع لے سکتے ہیں۔ 1,000 والا 1 روپے والا بعد میں کام نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا مشکل ہو گیا، مجھے اندازہ ہے، چیپٹر ہی مشکل ہے۔ تو ایک موٹی سی بات یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نقصان مداربت میں سارا انویسٹر برداشت کرتا ہے۔ نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرضے میں پیسہ دے دیا جائے اور پارٹنرشپ کر لی جائے۔ مداربت سے آپ پارٹنرشپ کر لیں، یہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے مسائل میں کوئی وسعت نہیں ہے اور آپ کو لا کر بند گلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جناب آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت راستے ہیں، مختلف اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں دارالفتہ، ہم انہیں سجیشن دیتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح تو میں نہیں کر سکتا، میری پرائیویسی کا معاملہ ہے، میں تو سامنے والوں کو بتا ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کرنا چاہیے۔ پھر اسے دوسرا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو اس طرح کر لیں، اس طرح نہیں تو اس طرح کر لیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل راستے بند ہوں، بہت راستے ہیں، حلال ذرائع اختیار کرنے کے بہت طریقہ کار ہیں۔ اصل چیز ہے دینی معلومات کا ہونا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، علم دین سیکھنے سکھانے کو ملتا رہے گا، تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری غلط باتوں سے ہم بچتے رہیں گے۔ آخری چیز مداربت کے حوالے سے جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے، اب کلوزنگ ہو رہی ہے، مداربت کا وقت پورا ہو گیا۔ پورا ہونے کے 2 طریقے، ایک طریقہ تو یہ کہ شروع ہی میں انویسٹر نے بیان کر دیا تھا کہ جناب ہمارا معاہدہ 2 سال کے لیے ہے، 2 سال پورے ہو گئے، یا انویسٹر کسی موقع پر یہ کہتا ہے کہ بس یہ کاروبار بند کرو، اب میں آگے کاروبار نہیں چلانا چاہتا، تو مضارب کو اس میں چون چنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے کاروبار بند کرنا ہوگا۔ انویسٹر کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، اس کا پیسہ ہے، یہ تو ورکر کے طور پہ شامل ہوا ہے۔ کاروبار کلوز ہو گیا، بند ہو رہا ہے کاروبار۔ اب کن معاملات کا خیال رکھا جائے؟ سب سے پہلی بات تو ہم یہ سن بھی چکے کہ پہلے اخراجات نکالے جائیں گے، پھر اخراجات کے بعد نقصان دیکھا جائے گا، پھر نقصان اگر نہیں ہے تو پھر نفع کو طے شدہ تناسب کے حساب سے تقسیم کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو طریقے میں نے بیان کیے کہ اس طریقے سے مداربت کی کلوزنگ ہوتی ہے، ان کے علاوہ بھی بسا اوقات کام بند کرنا پڑتا ہے، وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر انویسٹر یا مدارب میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ مدارب کام لے کر چلتا جائے، چلو جی اس کی موت واقع ہوگی تو کیا ہوا، اس کے ورثاء تو ہیں، اس کو کام وہیں روک دینا پڑے گا، روک کر اس کے ورثاء کو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اب مدارب آگے کام نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے انویسٹر بوڑھا ہو گیا تھا اور رفتہ رفتہ اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے، پاگل ہو گیا وہ، تو ایسی صورت میں بھی کام بند کرنا پڑے گا کہ دونوں کا عاقل ہونا یہ اس معاہدے کے لیے، اس کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک عاقل نہ رہا، مجنون ہو گیا، دماغی حالت خراب ہو گئی، تو اس ڈیل کو جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے، کاروبار ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد نفع تقسیم ہو گیا، لیکن کچھ قرضہ لوگوں کے پاس پھنسا ہوا ہے، اگر تو نفع نہیں ہوا، جب نفع نہیں ہوا تو مدارب کی تو ساری محنت گئی، اس نے کام کیا، محنت مشقت کی، اسے تو کچھ بھی نہیں ملا، تو انویسٹر پابند نہیں کر سکتا
اس کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ پابند کرے مضارب کو کہ جناب وہ قرضہ بھی وصول کر لاؤ، وہ اس بات کا پابند نہیں ہے۔ ہاں اگر نفع ہوا تھا تو پھر کہا جائے گا کہ آپ اگر خود نہیں وصول کرتے کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کرو اور قرضے کی وصولی کرو، تاکہ اس قرضے سے بھی اگر وہ نفع میں آتا ہے تو تقسیم ہو، اور کیپٹل میں آ رہا ہے تو انویسٹر کو اس کی رقم اس کے حوالے کی جائے۔ تو عقد مضاربت سلیپنگ پارٹنرشپ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کاروباری معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے غم میں کاش ہنستا رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش ہنستا رہے ہر گھڑی گرفتار، رہے ہر گھڑی گرفتار۔ غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال